الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرب أباه فقال لها عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها أتابت نفوسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا. رواه البخاری. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اس حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے کہ مصیبت کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے، یعنی جو بھی تکلیف ہو، بڑی تکلیف ہو، چھوٹی تکلیف ہو، تو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق، تو وہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے سخت، جعل یتغشاہ الکرب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کے دورے پڑنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیماری کی شدت کے وجہ سے فقالت فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ بول اٹھی، واہ کرب ابا، ہائے میرا ابا کس قدر تکلیف میں ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. فقال لها علیہ الصلاۃ والسلام، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. فلما مات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، قالت، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ غم کی وجہ سے کہنے لگی، یا ابتا، اے میرے ابا، اجاب ربا دعا، آپ نے پروردگار کے بلاوے کو قبول فرما لیا، یعنی اللہ رب العزت کے اور اپنے پروردگار کے بلاوے کو آپ نے قبول کیا. یا ابتا جنت الفردوس مأوا، اے ابا کہ آپ کا مقام جنت الفردوس ہے، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا ابتا الی جبریل ننعا، اے ابا ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوتگی کے بعد فرمایا. فلما دفنا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، قالت فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اتابت نفوسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابا، کہ تمہارے جانوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی. تو بھائی اس حدیث میں یہ بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ کتنے غمگین ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی اعتراض کرتی ہے، اعتراض نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق، ان کا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اسی طرح ذکر ہوا، اور اسی درجے میں غم کا اظہار کرنا معمولی، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں جزع فضع وہ بری بات ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے حدیث میں آئے گا.
بعض شرائع حدیث نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ اشعار لکھے ہیں. فرماتی ہے کہ ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. فرماتی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی مٹی سونگھ لیا تو پھر اس کے لیے کچھ اور خوشبو کی ضرورت نہیں. اور فرماتی ہے کہ صبت علی مصائب کہ مجھ پر ایسے مصائب ایسے تکالیف آ گئے لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا کہ اگر ایسے تکالیف وہ روشن دنوں پر آتی تو وہ بھی تاریکی راتیں بن جاتی. یعنی ایسے تکالیف آئے. تو بھائی ہمیں یہ کیا ہے، یہ تعلیم ہے، ہمیں یہ درس ہے کہ دیکھو کتنی بڑی ذات مخلوق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ بھی کیا ہو گئے، موت سے نہ بچ سکے. اور اس کی بیٹی سب سے زیادہ لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کا اظہار اپنا تعلق اسی حالات میں بیان فرمایا. اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اے صحابہ تمہاری جانوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی. تو الغرض اللہ تعالیٰ کا حکم وہ جاری ہو کر رہتا ہے، اور شریعت کا حکم وہ کیا جاری ہو کر رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.